لشکر امام میں شامل ہونے کے لیے اپنے والدین کو راضی رکھنا اور ان کی خدمت کرنا ضروری، مگر 21ویں صدی میں تو ایک عجیب مسئلہ پیش آیا۔ وہی سوال آپ کے ذہن میں آئے گا جو سورہ عنکبوت کے اندر جس کا جواب آیا۔ یہ تو ایک عام بات تھی، بڑی اہم بات تھی، لیکن آج 21ویں صدی، آج بڑا عجیب مسئلہ بن رہا۔ آج مسئلہ یہ بن رہا، سب سے پہلے ماں ہے جو اپنے بیٹے سے کہتی ہے داڑھی شیو کرو، ایسی ماں کا بھی احترام کرنا۔ آج عجیب مسئلہ ہے، سب سے پہلے باپ ہے جو بیٹی سے کہتا ہے پردہ اتار کے پھینکو، ایسے باپ کا بھی احترام کرنا۔ آج عجیب زمانہ ہے، بیٹا گانے سے بچنا چاہتا ہے، والدین بڑے ٹھار سے صوفے پہ بیٹھ کے ڈش اینٹینا میں ایک سے ایک پروگرام دیکھنا چاہتے۔ پہلے جب اسلام آیا یہی مسئلہ مکے کے نوجوانوں کو پیش آیا، یا رسول اللہ آپ اتنا احترام والدین بتا رہے ہیں، اگر ویسے قرنی کی ماں جیسی ماں ہو تو امام کی خدمت میں مت جاؤ، ماں کی خدمت کرو، لیکن اگر ماں ہی ایسی ہو جو آپ کو گناہ کے راستے پہ لے جائے۔ مجھے تو یہ تماشے بہت دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مولانا ہمارے بیٹے کو سمجھائیے، شادی کہہ رہا میں سونے کی انگوٹھی نہیں پہنوں گا۔ مولانا ہماری بیٹی کو سمجھائیے، دلہن بنی ہے، کہہ رہی ہے لیکن میں حجاب پورا کروں گی۔ دلہنیں بھی کبھی حجاب کرتی ہیں؟ میں کیا سمجھاؤں؟ اس کو سمجھاؤں کہ ان بڑی بی کو سمجھاؤں؟ مسئلہ یہ ہوا کہ مکے کے نوجوانوں کوئی چیز نئی نہیں ہوتی، سب کا جواب اسلام کے پاس۔ یا رسول اللہ ہماری ماں ہمیں دین پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ سورہ عنکبوت جو جعفری ہاؤس کی شروع کے مجالس میں ہمارا عنوان بنا تھا، قرآن کی آیت نازل، والدین کا احترام کرو، اگر وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے خبردار فلا تطعہما، پھر ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، ہاں احترام کیا جائے گا۔ یہاں پہ ایک آخری بات کہہ دوں، امام زمانہ کی سب سے بہترین تیاری کیا آنے والے، اور ہمیں نہیں پتا ہم اس قابل ہوں کہ ان کے لشکر میں شامل ہوں کہ اس قابل نہ ہوں۔ سب سے بہترین تیاری کیا ہے؟ امام زمانہ کی فوج کی تعداد بڑھائی، اور یہاں ایک عجیب روایت ہمارے پاس آتی ہے، کم از کم 1000 روایتیں ہیں جس میں آق والدین کو برا کہا گیا، جہنم، عذاب، سارے اعمال ضائع، مگر ایک روایت اس کے بیچ میں یہ بھی کہ امام نے فرمایا کہ کیا تمہیں پتا ہے اولاد اگر والدین کی اطاعت نہ کرے تو وہ آق ہو کر جہنم میں جاتی ہے نا؟ بعض والدین بھی ایسے ہیں جو آق اولاد ہو کے جہنم میں جاتے ہیں۔ کہا یا ابن رسول اللہ وہ کون؟ کہا قیامت کا دن۔ ایک بار ایک نوجوان کو لایا گیا، نامہ اعمال کھولا، ایک بچی کو لایا گیا، جوان بچی، نامہ اعمال کھولا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، اور کبھی رکھ لیا کبھی نہیں رکھا، داڑھی زندگی میں کبھی اپنے چہرے پہ نہ آنے دی، حجاب کبھی سر پہ اسکارف نہ ٹھہرنے دیا، گانا بجانا 24 گھنٹے، ڈسکو ڈانس ہر وقت، حرام پروگرام ہر وقت۔ ایک بار نامہ اعمال کھل رہا، ایک ایک عمل کا حساب کتاب، آخر میں فیصلہ ہوا فرشتوں اسے جہنم میں لے جاؤ۔ یہاں تک عام سی بات۔ وہ نوجوان بچی اور بچیاں روکے، کہا خدا بندہ تیرا فیصلہ برا، ہمیں اعتراض نہیں، صرف ایک بات کہ اگر ہم نے گناہ کیا ہے اور ہمیں سزا دے رہا تو جس نے ہم سے گناہ کروایا کیا خولی کا یہ جملہ اللہ قبول کر لے گا جو اس نے مختار کے دربار میں کی کہا تھا؟ مختار نے پوچھا تھا خولی، اگر مجھ میں ہمت ہوئی تو کل میں پڑھوں گا خولی کا پورا واقعہ، ورنہ واقعہ ایسا ہے کہ مومنین برداشت نہیں کر پاتے، ہاتھ جوڑ کے کہتے مولانا یہ واقعہ کبھی مصائب میں نہ پڑھی،
ہمت میں ان معنوں میں کہہ رہا ہوں. سینہ اور آواز تو الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے کام چل جائے گا. پانی کے گلاس کی بھی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن پتہ نہیں آپ برداشت کریں کہ نہیں. واقعہ کل جملہ ایک مختار نے کہا خودی اتنا بڑا ظلم تو نے کربلا میں کیا. کہا کیا کرے, یزید نے حکم دیا تھا. مختار نے کہا کہ ایسی باتوں میں کسی کا حکم نہیں مانتے. خلی کو سزا دی گئی. مگر کیا یزید بچ نکلے گا؟ کہ خدا بندہ میں نے اپنے ہاتھ سے تو کوئی ظلم نہیں کیا. ارے سارے فساد کی جڑ تو تم ہو, سارے احکامات تو تمہارے تھے. قیامت کے دن مومن بیٹا مومنہ بیٹی جہنم میں جاتے جاتے رکے, خدا بندہ تیرے فیصلے کو ہم مان رہے ہیں. وہاں تو ماننا ہی پڑے گا. نہ جھوٹ بول سکتے نہ بہانہ بنا سکتے. ہاتھ بولے گا یہ جھوٹ بول رہا, اس نے میری مدد سے ریموٹ کے ذریعے پروگرام کھولا تھا گانے میں. زبان کہے گی یہ جھوٹ بول رہا, اس نے میری مدد سے فلاں حرام کھانا کھایا. ہمارے خلاف ہو جائیں گے. کہا نہیں, ہمیں اعتراض نہیں, صرف ایک بات, ہم گناہ کرنے والے ہیں تو کوئی ہم سے گناہ کروانے والا نہیں. وہ چھوٹ جائے گا. خدا کہے گا بتاؤ کس نے تم سے گناہ کوائے؟ کہا ہمارے والدین. فرشتوں سے کہا بھلا کے لاؤ اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو. فرشتے میدان قیامت میں جیسے کورٹ کا آدمی عدالت کا سمن لے کے نکلتا, ڈھونڈتے چلے فلاں ابن فلاں, اس کا باپ کون ہے, اس کی ماں کون ہے. آ گئے. خدا بندہ ہمیں کیوں بلایا؟ کہا تمہاری اولاد کہہ رہی ہے کہ تم نے اپنی اولاد پہ ظلم کیا. تڑپ اٹھی ماں, خدا بندہ تیرے سامنے اتنا بڑا جھوٹ, میں نے اس کو پالنے میں تو اپنی جوانی خاک میں ملا دی. اس کے غذا کا خیال کیا, اس کے کھانے کا خیال کیا, اس کے آرام کا خیال کیا, اور یہ کہہ رہا میں نے اس پہ ظلم کیا. باپ تڑپ اٹھے گا, خدا بندہ مجھے کیا چاہیے تھا؟ 2 گھنٹے محنت کرتا میرا خرچہ پورا ہوتا. 18 گھنٹے جو میں کام کر رہا ہوں اپنی اولاد کی خاطر, اچھے سے اچھا کھلاؤں, اچھے سے اچھا پہناؤں, بہترین انگریزی اسکولوں میں داخلہ کراؤں. پیلے اسکول بھی تو ہوتے ہیں یا شاید یہاں پہ لال اسکول ہوتے ہیں. ہمارے صوبہ سندھ گورنمنٹ کے اسکول جہاں ٹاٹ پر بیٹھ کے بچے پڑھتے ہیں وہ پیلے رنگ کے ہوتے ہیں. کہا کہ نہیں اچھے سے اچھے اسکول میں داخل کرایا. یہ کہہ رہا ہے ظلم کیا. اولاد کہے گی خدا بندہ یہی تو میری شکایت ہے, میرے باپ اور ماں نے میرے کھانے کا خیال رکھا, بہترین کھلایا. میکڈونلڈ کے ہمبرگر سے کم کی تو بات ہی نہیں کی, کوک اور پیپسی سے کم کی تو کوئی بات ہی نہیں کی. بہترین لباس پہنایا, برانڈڈ, بہترین اسکول میں داخل کرایا. لاہور میں اس سے زیادہ مہنگا کوئی اسکول نہیں تھا. یہ سب یہی تو ہماری شکایت ہے. 15 کنال کی کوٹھی میں مجھے جگہ دی, لیٹسٹ ماڈل کا کمپیوٹر اور لیپ ٹاپ لا کے مجھے دیا. مجھے دین سکھایا کہ نہیں؟ قرآن سکھایا, حلال و حرام سکھایا. خدا بندہ میں دنیا میں آیا تو میں تو جاہل تھا, جو یہ بتاتے گئے میں سیکھتا گیا. پوچھ ان سے کیا مجھے نماز سکھائی, کیا مجھے شریعت سکھائی؟ وہ چیزیں تو سکھائیں جو 70 سال میرے کام آنے والی. یہ انگریزی اسکول جس میں آپ پڑھائیں گے اپنے بچوں 30 ہزار اور 40 ہزار کو, کراچی کے اسکولوں کی فیس ہے مہینے کی, ایک بچے کی. کتنے سال یہ تعلیم کام آئی؟ 70 سال. دنیا میں بے شک کام آئی, اور جو تعلیم ہمیشہ کام آنے والی ہے اس کے لیے 5 روپے خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی. خالی پیسے کا مسئلہ نہیں ہے مولانا. ہمارے بیٹے کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ ہم اس پہ ڈبل بوجھ ڈالیں. صبح سے شام اسکول گیا, ٹیوشن پڑھوائی, ہوم ورک کیا, تھوڑی دیر جا کے کھیلے گا بھی, کمپیوٹر پہ بھی بیٹھے گا. اس میں نماز کا ٹائم کہاں, اس میں قرآن کا ٹائم کہاں, اس میں توسیع المسائل سکھانے کا ٹائم کہاں؟ اب سوال یہ کہ اللہ نے کیا فیصلہ کیا؟ باپ یہ کہہ رہا ہے, بیٹا یہ کہہ رہا ہے. قیامت کے دن اللہ نے کہا بیٹا صحیح کہہ رہا, باپ غلط کہہ رہا. فرشتوں جہاں پہ یہ بے نمازی بیٹا جا رہا وہیں پہ نمازی باپ کو بھی ڈال دو. خدا بندہ کیوں؟ کہا کہ تمہاری وجہ سے ایک معصوم گناہگار بنا,
میں نے کس کو معصوم کہا؟ بچے کو. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یجوسانہ. پیغمبر کی حدیث. اللہ ہر بچے کو اسلام میں پیدا کرتا. باپ ہے یہودی بنایا، باپ ہے عیسائی بنایا، باپ ہے مجوسی بنایا، باپ ہے بے نمازی بنایا، باپ ہے بے حجاب بنایا، باپ ہے گانے کا شوقین بنایا. اللہ نے باپ کی بات نہیں مانی کہ اے خدا میں نے اس کے کھانے کا، پہننے کا، کپڑے کا، تعلیم کا کتنا اچھا انتظام دیا. امام نے کہا جس طرح باپ کی نافرمانی کر کے بیٹا آق والدین بنتا، بیٹے کو دین نہ سکھا کے باپ بھی آق اولاد بنتا، اور اس کے لیے بھی اللہ کی جنت کا دروازہ بالکل بند. ظہور امام یقینی نشانیوں میں یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو دنیا سکھائیں گے، دین نہیں سکھائیں گے. دیکھیے اولاد والدین کی نافرمانی کرے یہ ہر دور میں رہا. آخری زمانے کی پہچان ہے والدین اپنی اولاد کی نافرمانی کریں گے، یعنی انہیں دین نہیں سکھائیں. امام زمانہ کی سب سے بڑی تیاری یہ لشکر امام کو بڑے سے بڑا کیجیے. گانا سننے والی نسل تو امام کا ساتھ دینے سے رہے، بے پردہ گھومنے والی اولاد تو امام کا ساتھ دینے سے رہے. اگر امام سے محبت ہے، آپ ہوتے کربلا کے موقع پر. ہمارے یہاں بعض لوہے بھی ہیں، اے کاش میں کربلا میں ہوتا. میں اس لوہے کا مذاق نہیں اڑا رہا، وہ تو زیارت وارثہ کے جملے کا اس نے ترجمہ کر دیا. خیال ہے تن کن تو ماگو، مگر اگر آپ ہوتے کربلا میں تو خالی خود چلے جاتے کہ کوشش کرتے زیادہ سے زیادہ لشکر حسین کی تعداد بڑھانے. امام زمانہ کا ظہور بہت وقت نہیں رہ گیا. یہ بات انشاءاللہ کل آخری مجلس میں آئی گی، مگر آج کا آخری جملہ، اس کے بعد مصائب کا بیان. الحمدللہ کسی نہ کسی طرح آج کی مجلس ہو بھی گئی اور 1.25 گھنٹے سے زیادہ کی ہو. یہ صرف آپ کا تعاون اور آپ کا جذبہ تھا کہ میں پڑھتا چلا گیا. مگر اس جملے میں مجلس ختم کروں کہ مومن چاہے کربلا میں حسین کے ساتھ ہوتا اور چاہے آخری زمانے میں امام زمانہ کے ساتھ، اس کی ذمہ داری سب سے پہلی بنتی کہ اپنی اولاد کو اس قابل بناؤ کہ لشکر امام میں شامل ہو سکے. حسین کے لشکر میں کوئی بے پردہ عورت نہیں تھی، نعوذ باللہ. حسین کے لشکر میں کوئی بے نمازی نوجوان نہیں تھا، نعوذ باللہ. حسین کے لشکر میں کوئی گانا سننے کا شوقین نہیں تھا. یہ سب اگر ڈھونڈنا ہے تو لشکر یزید میں ملے گے، اور یہی امام زمانہ کی بہترین تیاری. یہ تیاری نہیں ہے کہ مولانا فلاں جگہ زلزلہ آ گیا اب امام آنے والے، فلاں جگہ طوفان آ گیا اب امام آنے والے، فلاں ملک میں یہ سیاسی رد و بدل ہوا امام آنے والے. بس جہاں کسی نے کوتاہی کی اپنی اولاد کو تیار کرنے گویا اس نے حق کربلا ادا نہ کیا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.